السلام علیکم ایوری ون۔ آج اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ 15+ سے جو بھی بلو ہیں وہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ LGBTQ اور ڈاکٹر معیز کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں ٹاپک کو ڈسکس کروں گا LGBTQ۔ واٹ از LGBTQ؟ یار دیکھو، پاکستان میں پہلے آلریڈی اتنی زیادہ پرابلم آ چکی ہیں، اب ہر ایک دن کوئی نہ کوئی نئی پرابلم سامنے آ رہی ہے، اور جس پہ بات اگر نہ کی جائے تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہ پرابلم۔ اگر اس کو جڑ سے نہیں ہم نے روکا تو یہ پرابلم بڑھتی جائے گی۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا LGBTQ کیا ہوتی ہے، تو ہم اس کو ذرا کھل کے ایکسپلین کریں گے۔ LGBTQ کیا ہے؟ LGBTQ کیا ہوتی ہے؟ LGBTQ ایک شارٹ فارم ہے، تو سب سے پہلے L آتا ہے اس میں، جس کا مطلب ہے لیسبینس۔ تو ایک ہے تو بہت ہی گھٹیا عمل ہے جو کہ اسلام نے تو منع کیا ہوا ہے۔ تو میں وہ تھیوری بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو ڈاکٹر معیز نے تھیوری رکھی ہے، اور لیل ناس ایکس کی جو تھیوری ہے، تو ان دونوں کی تھیوری کو میں آپ کے سامنے ایز اے پروف رکھوں گا۔ تو B اس کا مطلب ہے بائی سیکسول، G جس کا مطلب ہے گے، اور T ٹرانسجینڈر، اور Q کیوری۔ LGBTQ بنتا ہے اور B سے بائی سیکسول بنتا ہے۔ تو اسلام نے تو اس چیز کو منع کیا ہوا ہے، تو میں اسلامک حوالے سے بھی تھوڑا سا، جتنا میرے علم میں ہے، جتنا مجھے نالج ہے اسلامک حوالے سے، میں اتنا آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا۔ اور جو اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو میں اس کے ساتھ بھی آپ کو کنیکٹ کر کے وہ دکھاؤں گا کہ کتنا گھٹیا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہ کیوری ہے، یہ ایک سازش ہے، ایجنڈا کے تحت یہ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ انہی چیزوں کی وجہ سے آیا تھا۔ اس کے اندر جو تھا کہ ہم جنس پرستی بہت عام ہو چکی تھی، تو جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ تو اللہ پاک نے اگر دینی حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل کلیئر ہے کہ اپنے پارٹنر کے علاوہ کسی اور راستے کے ذریعے، کسی اور ذرائع کے ذریعے اپنے فزیکل نیڈ کو پورا کرنا، یہ سب اسی معاملے میں آتا ہے جو کہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ صرف پارٹنر کے ساتھ آپ اپنا فزیکل نیڈ پوری کر سکتے ہو، اسی لیے شادی کا جو حکم دیا گیا، اگر اس چیز کو آپ نے پروموٹ کر دیا تو یہ شادی کا سسٹم تو بالکل ہی، نکاح کا سسٹم تو بالکل ہی ختم ہو رہا ہے، اور یہ تباہ کاریاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھ چکے ہیں پاکستان کے اندر کتنی زیادہ تباہ کاریاں جنم لے چکی ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں تھیوری رکھوں گا لیل ناس ایکس کی۔ لیل ناس ایکس ایک ریپر ہے، اس کو سرچ مت کیجیے گا۔ تو لیل ناس ایک ریپر ہے، تو وہ بھی اسی ایجنڈے کو پروموٹ کرتا ہے، اور کوئی عام ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایک شیطانی طاقتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کو ہم الومناٹی بھی کہتے ہیں، ڈیمنز وغیرہ، یہ سارے ان کے نام ہوتے ہیں۔ تو اسی پروپیگنڈا کے تحت وہ تو ایک بیرونی سازش تھی، جو کہ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ آؤٹ آف کنٹریز کے اندر کتنا زیادہ یہ، جسے ہم نیچرسٹ کہتے ہیں کہ ہم نیچرسٹ ہیں، وہ ود آؤٹ کلاس باہر نکل رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جو فارجن کنٹری کے اندر ہے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا اس کی ڈاکٹر معیز کی۔ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، اچھی ہائی کوالیفیکیشن ہے ان کی، انہوں نے ٹرانسجنڈر کے اندر خود کو چینج کیا ہے، اور یہ تھیوری پیش کی۔ یار دیکھو، تھیوری تو بالکل ہی غلط ہے، ایولیوشن کے نام پہ جو کیے جا رہے ہیں، پہلی بات کہ اسلامک حوالے سے بالکل ہی غلط ہے، اور دوسری بات جو یہ منسلک کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، سب سے زیادہ غصہ اسی چیز پہ آ رہا ہے مجھے کہ قرآن پاک کے اندر یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ جائز ہے، اور کہہ رہے ہو کیا میں الو کی پٹھی ہوں، میں دودھ پیتی بچی ہوں جو مجھے سمجھا رہے ہو؟ بھائی ہوش سے کام لو یار، آپ تو پڑھے لکھے انسان ہو، آپ جاہلوں سے بھی گے گزرا کام کر رہے ہو، آپ ڈرگس کو پروموٹ کر رہے ہو، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے وائلنس کر رہے ہو، آپ بچوں کا غلط گائیڈ کر رہے ہو۔ آپ کو تو چاہیے تھا آپ، بلکہ جتنا آپ کے پاس نالج ہے آپ زیادہ اچھے کام کو پھیلائیں۔ آپ کس راستے کی طرف بڑھ رہے ہو یار؟ خدا کا خوف کرو، اگر یہ گھٹیا کام کر بھی رہے ہو تو کم سے کم قرآن پاک کے ساتھ تو منسلک نہ کرو، دین کے ساتھ منسلک تو نہ کرو۔ اب اگر ہم مسلمان اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ پروپیگنڈا بہت ہی زیادہ پھیلتا جائے گا۔ تو میں کیوری پیش کروں گا سب سے پہلے لیل ناس ایکس کی۔ وہ اس نے بائبل کے اندر جو بھی ان کا ہے، واٹ ایور جو بھی ان کا مسلک ہے، اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، وہ کر رہا ہے اپنا، اس کا چل رہا ہے، ان کے جو مذہب کے اندر ہے وہ تو الاؤ ہوگا۔ ڈاکٹر مہراب معیز سے میرا یہ کویسچن ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو سب سے پہلے میں شرائط بتاتا ہوں۔ ٹیٹوز حرام ہے اسلام میں، آپ کے ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ڈرگز حرام ہے، آپ ڈرگز لے رہے ہو ویڈیوز میں۔ اس کے بعد گالی گلوچ منع کی گئی ہے، آپ گالی گلوچ کر رہے ہو۔ اس کے بعد
جو ہومو سیکسول جس کو پروموٹ کر رہے ہو یہ بھی اسلام نے منع کی ہوئی ہے. تو اب کس پرسپیکٹو کے حوالے سے آپ کس لحاظ سے مسلمان کے دائرے میں آ رہے ہو؟ پہلے مسلمان کے دائرے میں تو آؤ نا، کم سے کم دین اسلام کے فالو تو کرنا رولز کو، پھر آپ کہو میں مسلمان ہوں، پھر اس ایجنڈے کو پروموٹ کریں. پہلے دین اسلام کو کمپلیٹ پڑھ تو لیں، قرآن و سنت کو پڑھ تو لیں. حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ جو آپ نے بیان کیا پہلے اس کو کمپلیٹ جا کے سمجھ تو لیں، پھر اس پہ بات کیجیے گا نا.